السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دیکھیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے اور شادیوں کے تعلق سے جو باتیں حضرت نے بیان کی ہے یہ ہم اور آپ کو ضرور سننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے اور آج کی ویڈیو میں ایک مسئلے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور خاص کر کے یہ ہماری بہنوں کا مسئلہ ہے۔ اس کو غور سے سنیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، جو عورت ناپاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم بستری کرنے کے بعد جو عورت ناپاک ہو گئی، تو وہ عورت صبح کو کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں یہی کلیئر کرنے والا ہوں کہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، کہ جو عورت ناپاک ہے، اور ناپاک اگر ہو گئی ہے تو اس کو کب نہانا چاہیے، کس وقت نہانا چاہیے، یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین دیکھیے، جو عورت ناپاک ہو گئی، رات میں ہم بستری ہوئی، اس کے بعد میں جو ہے وہ عورت ناپاک ہو جاتی ہے، تو سب سے بہتر وقت تو یہ بتایا گیا ہے، ہم بستری کا سب سے بہتر وقت کہ رات کے آخری حصے میں اگر ہم بستری ہو تو بہتر وقت ہے، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو ہے اس وقت اگر ہم بستری ہو جائے تو فوراً نہا لیا جائے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ دیر ناپاک نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت۔ ناپاک ہو گئے ہیں آپ نہا لیجیے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر رات کے اول وقت میں ہی کسی نے ہم بستری کی، ناپاک ہو گیا، اب وہ نہائے گی کب وہ عورت یا مرد حضرات کب نہائیں گے؟ تو چاہیے تو یہ ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو فوراً نہا لیجیے، کیونکہ ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ ناپاکی میں اگر موت آ گئی، کیونکہ میرے بھائیوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ناپاکی میں موت آ گئی تو آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ اور اگر رات کے اول وقت میں ہم بستری ہوا یا عورت ناپاک ہو گئی یا ہمارے مرد حضرات ناپاک ہو گئے، تو اسے چاہیے کہ فجر کی جماعت سے پہلے مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ نہا لیں۔ جماعت ہمارے اسلامی بھائیوں کی نہیں چھوٹنی چاہیے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں پوری رات گزار دی اور آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، جان بوجھ کر آپ چھوڑ گئے، تو یاد رکھیے پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ جی ہاں، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور خاص کر کے وہ عورتیں جو رات میں ناپاک ہو جاتی ہیں اور سوچتی کیا ہے کہ اب جو ہے ہم صبح اٹھ کر پورے کام وغیرہ گھر کے کر کے، برتن پوچھا جھاڑو کر کے، کپڑے وغیرہ دھل کے، وہ عورت ظہر کے ٹائم میں نہاتی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ عورتیں، کچھ ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ رات میں ناپاک ہوئی، اب دن بھر یعنی آدھا دن گزر گیا ہے اور وہ عورت ابھی تک نہائی نہیں، کہ گھر کا سارا کام کر لیں گے اس کے بعد میں ہم نہائیں گے۔ تو میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو آپ نے یہ بہت بڑا گناہ کیا کہ آپ نے فجر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، آپ نے فجر کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آپ پوری رات ناپاک رہیں، اس کے بعد پھر آدھا دن آپ ناپاک ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کوشش کریں کہ جب ناپاک ہو جائے تو فوراً نہانے کی کوشش کریں، لیکن فجر سے پہلے رات میں اگر ناپاک ہو گئے تو فجر سے پہلے مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ غسل کر لے، نہا لے، پاک صاف ہو جائے اور پھر فجر کی نماز ادا کرے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا۔ اب آئیے میں آپ کو وہ مسئلہ بتانے والا ہوں جو میں نے آپ کو کہا کہ ناپاکی میں عورت کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں۔
تو دیکھیے اگر وہ عورت ناپاک ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیا، وہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ہاں، ناپاکی میں عورت اگر کھانا بنائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کھانے کو کھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھیے مہینے میں جو عورت کا جو ماہواری آتا ہے اس وقت بھی وہ ناپاک ہوتی ہے. تو پھر اس وقت وہ کیسے کھانا بنا رہی ہے اور کھا رہے ہیں لوگ؟ تو ایسا کوئی دقت نہیں ہے. ناپاکی میں بھی اگر عورت نے کھانا بنایا تو بالکل کھا سکتے ہیں، بنا سکتی ہے، کھانا کھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ فجر سے پہلے آپ نہانے کی کوشش کریں، آپ کی نماز قضا نہ ہو. نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے مرد حضرات جو کم پڑھے لکھے ہیں، جاہل ہیں، ان کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، اور اس کے بعد میں رات میں ہم بستری کرتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں اور پوری رات وہ ناپاک رہتے ہیں. اور دن میں بھی اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں کہ سو کر اٹھے، منہ ہاتھ دھو لیا اور کام پر چلے گئے. اب وہ شخص رات بھر بھی ناپاک، پھر پورا دن ناپاک، شام کو کام پر سے جب فارغ ہوتے ہیں تب آ کر جو ہے وہ غسل کرتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، اس سے بہت بڑا گناہ ہے. اور اس بیچ میں اگر موت ہو گئی تو یاد رکھیے آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے. ناپاکی میں موت آنا، آپ خود ذرا سوچیں کہ کیا حال ہوگا ہمارا، کیا حشر ہوگا ہمارا. اس لیے میں اسلامی بھائیوں سے بھی اور ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی ایسی نوبت آئے، ناپاک اگر ہو گئے ہیں تو فوراً نہانے کی کوشش کیجیے. اگر آپ رات میں نہیں نہاتے ہیں تو کم سے کم فجر سے پہلے اٹھ کر نہا لیجیے اور فجر کی نماز ضرور ادا کیجیے. تو گزارش کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ سے اور بھی گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.